السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم کتاب کسب معاش کا اسلامی تصور کا تعارف پیش کریں گے۔ اس کے مصنف مولانا محمد انس فلاحی مدنی ہیں۔ آپ نے جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ سے فضیلت اور مدینہ یونیورسٹی سے BA کیا ہے۔ اس وقت آپ ادارہ تحقیق میں محقق کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کتاب اسی ماہ اکتوبر 2024 کو منظر عام پر آئی ہے اور ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہے۔ 176 صفحات پر مشتمل ہے۔ انڈین سینٹر آف اسلامک فائنانس نئی دہلی اور ادارہ تحقیق و تصنیف کے اشتراک سے شائع ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ امر واقعہ ہے کہ مال و دولت کے کمانے اور خرچ کرنے کے بارے میں مسلم سماج افراط و تفرید کا شکار ہے۔ بعض لوگ ہر حال میں مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، اور بعض لوگ مال و دولت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دولت کمانا دنیا داری ہے، جو کہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور دین اسلام فقر و فاقہ کو پسند کرتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں یہی واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ دونوں نظریے اسلامی نقطہ نظر کے بالکل خلاف ہے۔ کسب معاش کتنا اور کیسے ضروری ہے، اس کے حصول میں کن باتوں کا لحاظ لازم ہے، کن ذرائع کا اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اس کے بعد اسے کیسے اور کہاں خرچ کرے، انہی مباحث پر فاضل مصنف نے قرآن و سنت کی روشنی میں عمدہ استدلال کے ساتھ تسلی بخش اور سیر حاصل بحث کی۔ کتاب کی ابتدا میں صدر ادارہ ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب کا قیمتی مقدمہ ہے، پھر صاحب تصنیف کا پیش لفظ ہے۔ کتاب میں 6 ابواب ہیں۔ پہلے باب میں دنیا اور آخرت کے قرآنی تصور پر گفتگو کی گئی ہے۔ سماج میں موجود زہد و تقوی، عبادات اور نیک وکار کے تصورات کا تنقیدی جائزہ لیا گیا۔ غیر اسلامی تصور پر نقد کیا گیا ہے اور اصل اسلامی تصور عبادت کی وضاحت کی گئی ہے۔ دوسرے باب میں مصنف نے کسب معاش سے متعلق آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کا خوبصورت ذخیرہ پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ بندہ مومن سے خدا کا مطالبہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ رات میں آرام کرو اور دن میں حصول رزق کی خاطر تگ و دو کرو۔ آگے معاشی جد و جہد کی ترغیب اور اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور کبار علماء و فقہا کے استدلال کی روشنی میں یہ صراحت کی ہے کہ مال آدمی کو دین پر دل جمعی میں معاونت کرتا ہے۔ تیسرے باب میں کسب معاش کے اصول و ذرائع سے بحث کی ہے۔ اسلامی اصول کے تحت کسب حلال، امانت و دیانت، شفافیت اور خریدار و مزدور کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد جائز ذرائع معاش میں کاروبار، مزدوری، صنعت و حرفت، کھیتی باڑی اور نوکری کا ذکر کیا ہے، اور ناجائز ذرائع معاش میں سودی کاروبار، جوئے بازی اور رشوت کے لین دین کا ذکر کیا ہے۔ جائز و ناجائز ذرائع معاش کی یہ بحث بنیادی اصولوں پر ترکیز کرتی ہے، البتہ موجودہ ذرائع معاش کے جائز و ناجائز صورتوں پر بھی کچھ بحث ہوتی تو بہتر ہوتا کہ اس جانب رہنمائی کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ چوتھے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کے سنہری پہلو کو اجاگر کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اضطراری نہیں بلکہ اختیاری تھا۔ معاش نبوی کے سلسلے میں دیگر تصانیف یعنی ڈاکٹر حمید اللہ، پروفیسر یاسین مظہر صدیقی، ڈاکٹر نور محمد غفاری اور سید فضل الرحمن کی کتابوں کا حاصل مطالعہ بھی پیش کیا ہے۔ پانچویں باب میں مال خرچ کرنے کے آداب یعنی فضول خرچی سے پرہیز، خرچ کرنے میں میانہ روی، سخاوت و فیاضی کی ترغیب، مال کہاں اور کن لوگوں پر خرچ کریں وغیرہ پر گفتگو کی ہے۔ آخری باب میں پہلے اسلام کے معاشی نظام کا بیان ہوا ہے، جس کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ اس نظام کے قیام سے ملک و قوم کی سود مندی، ترقی اور خوشحالی یقینی ہے، اور اس کے بعد غیر اسلامی تصور معاش کا بیان ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اس نظام میں شخصی ملکیت، معاشی حیوانیت اور ارتکاز دولت جیسی بے شمار بیماریاں اور دیمک موجود ہیں جو ملک و قوم کو کھوکھلا کر کے خود موٹے ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم اسلامی معاش کے سلسلے میں کتاب کی کچھ خاص بحثوں پر تائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ پر کتاب کا پیغام واضح ہوگا۔ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات و ثمرات پر عمدہ بحث کی ہے کہ نیک انسان اور صالح معاشرہ کی تعمیر میں عقیدہ آخرت پر ایمان کامل اور اس کا ہر وقت استحضار لازم ہے، کیونکہ انسان پر جب تک کسی غیبی قوت کا خوف اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو تو وہ اپنی منمانی کرتا ہے
اور اخلاقی و سماجی سارے حدود پھلانگ کر اپنا اور سماج کا نقصان کرتا ہے۔ یہ بحث اپنے آپ میں بہت قیمتی ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ کتاب کے موضوع کی مناسبت سے اس موقع پر عقیدہ آخرت کی بحث پر اس قدر تفصیل کی ضرورت نہ تھی۔ عبادت کے معنی پوجا و پرستش، اطاعت و فرما برداری اور بندگی و غلامی کے ہیں، اور یہ سب اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ عبادت ہی مقصد زندگی، مقصد وجود اور مقصد تخلیق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انہی میں خدمت خلق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اس کی مخلوق سے بھی محبت کرے اور ان کے دکھ درد کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریض کی عیادت کرنے، بھوکے کو کھانا کھلانے اور پیاسے کو پانی پلانے کو بعین ہی ایسے ہی کہا جیسے بندے نے اس کی عبادت کی ہو، اسے پانی پلایا ہو اور اسے کھلایا ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی ضروریات کو پورا کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کے لیے پہلے خود مالی اعتبار سے مضبوط ہونا ہوگا۔ موصوف اسلامی تصور زندگی کے فیوز و برکات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور اچھی غذا و لباس اسے میسر ہو۔ اسلام میں جسمانی صحت، ذہنی سکون اور قلبی راحت کے لیے فطری نظام مقرر کیا گیا ہے۔ روح کی تسکین اللہ سے تعلق استوار کرنے میں ہے، اس لیے عبادت کو اسلامی زندگی کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ عبادت صرف اعضائے جسم کا وقوع و سجود نہ ہو، بلکہ وہ عبادت انسانی زندگی کو شامل اور حاوی ہو۔ عبادت سے مرتب ہونے والے اثرات روح و قلب کو ہی متاثر نہ کریں، بلکہ اس کے جسم، افکار و خیالات، قول و فعل میں بھی اس کا واضح اثر ظاہر ہو۔ یہی وہ تصور زندگی ہے جس کی دعوت اسلام دیتا ہے۔ غیر اسلامی تصور حیات کے نتائج کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ وہ انسان کو دنیا کی بدمستی میں غرق کر دیتی ہے۔ انسان اسی دنیا کو بہتر اور اچھا بنانے کی غرض سے تمام حدود پھلانگ جاتا ہے۔ مادہ پرستی اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتی ہے، اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، خود غرضی جنم لیتی ہے، باہمی تعاون کا جذبہ جاتا رہتا ہے، کیونکہ اگر اس کے سامنے آخرت میں جواب دہی کا تصور نہ ہو اور اللہ کے حضور پیشی کا ڈر نہ ہو تو پھر وہ اپنی منمانی کرے گا، جس کے نتیجے ظاہر ہیں۔ معاش کے سلسلے میں مسلمانوں کے اندر غلط رجحان کیسے پیدا ہوا؟ اس کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دین و دنیا کے قرآنی تصور کی جگہ زہد و ورع کے عجمی تصور نے لے لی، اور ان تصورات کا جنم کب اور کیسے ہوا اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عموی عہد کے سیاسی چپقلش کے نتیجے میں اسلام کا حقیقی تصور تزکیہ مدھم پڑ گیا۔ تطہیر نفس اور پاکیزگی قلب کے خود ساختہ تصور نے اسلام کے تصور دین و دنیا پر دبیز پردے ڈال دیے۔ آگے حضور اور صحابہ کرام کی زندگی سے مثالیں پیش کر کے یہ آشکار کیا ہے کہ در حقیقت اسلام مومن کو معاشی آسودگی کے لیے جد و جہد پر ابھارتا ہے۔ زہد کے حقیقی مفہوم کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ایمان اور زہد کے منافی نہیں ہے، بلکہ زہد کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ انسان کے پاس جو چیزیں ہوں ان پر فخر نہ جتائے، دوسروں کے پاس جو آسائشیں ہوں انہیں دیکھ کر اس کے دل میں کڑھن نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اسے غیر معمولی محبت ہو، خوشی اور غم میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اسلام ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ حدود و آداب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ مومن ظاہری حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو، اس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت مالک بن نزلہ جشمی روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت معمولی قسم کے کپڑے پہن کر آئے تو آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کی نعمت اور اس کے فضل کے تم پر آثار بھی دکھائی دینے چاہیے۔ دنیاوی زندگی کو بہتر گزارنے اور برتنے کے لیے معاش بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے جد و جہد، تگ و دو، دوڑ دھوپ دین ہی کا مطالبہ ہے۔ اسلام مومن کی زندگی کو ہر لحاظ سے کامل بنانا چاہتا ہے۔ مومن بے سہارا، تنگ دست اور مجبور نہ ہو، اس لیے کسب معاش کی بارہا ترغیب دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر
جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ حدیث میں قسم معاش کی ترغیب متعدد پہلوؤں سے دی گئی ہے۔ کہیں آدمی کے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کو بہترین کمائی قرار دیا گیا ہے، تو کہیں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آر دلائی گئی ہے، تاکہ وہ محنت کر کے روزی حاصل کرے اور کسی کا محتاج نہ بنے۔ مثلا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی طلب و جستجو کرنا ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ فاضل مصنف نے امام محمد کی تصنیف کتاب الکسب کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے معاشی تگ و دو کے اسلامی مزاج کی وضاحت میں بطور دلیل انبیاء اور رسول کی معاشی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت آدم کاشتکار تھے، حضرت نوح اور حضرت زکریا بڑھئی تھے، حضرت ادریس درزی تھے، حضرت ابراہیم کپڑوں کے کاروباری تھے، حضرت داؤد لوہار تھے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی تھی اور تجارت بھی کی تھی۔ سامعین کرام، انبیاء کی مقدس جماعت عظیم ترین فرائض کے ساتھ مبعوث ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ان کاموں میں اپنا قیمتی وقت کیوں صرف کیا؟ دراصل انبیاء کرام کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نمونہ عمل بننا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ عام لوگوں کی طرح معاشی تگ و دو کرتے نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ان کاموں سے فارغ رکھتا اور ان کی معاش کا کوئی اور انتظام کر دیتا، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ خواہ دین کا کتنا ہی عظیم ترین کام ہو اور کوئی کتنا ہی مقبول و محبوب ترین بندہ ہو، وہ خود کفیل بنے اور کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرے۔ غربت بسا اوقات انسان کو کفر کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ آپ نے خود فقر و فاقہ کی زندگی سے پناہ مانگی اور امت کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ تعوذوا باللہ من الفقر ومن القلۃ والذلہ وان اظلم او اظلم۔ فقر، قلت اور ذلت سے اور ظلم کرنے اور کیے جانے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ مزید یہ کہ رزق میں جتنی چیزیں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں ان کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ مثلا رزق میں اضافے کی دعائیں سکھلائی ہے، صلہ رحمی اور زکوٰۃ و صدقات وغیرہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کتاب کے مصنف مولانا انس فلاحی مدنی نے انتہائی اہم موضوع پر رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، زندگی کے میدان میں وہ جس طرح بے بس اور بے سہارا نظر آ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی معاشی زبحالی ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان مال کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر اس کو خوب خوب حاصل کرنے کی کوشش کرے اور پوری فراخ دلی سے ضرورت مندوں، غریبوں اور مسکینوں کی بھرپور امداد کرے۔ حق تعالی ملت کو کسب معاش کا حقیقی شعور عطا فرمائے اور فاضل مصنف کو ان کی محنت و کاوش کے لیے اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔